اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا صدقہ، اپنی آل پاک، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ، آقا جی کے صدقے میں، آپ کی آل پاک کے صدقے میں اپنا گھر، اپنا در، اپنا زر، اپنا خطۂ ارض عطا فرمانے کے ساتھ زندگی میں اسلام پر اور مرتے وقت ایمان پر قائم رکھے، قبر میں حضور کی زیارت اور پہچان نصیب فرمائے، حشر میں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں آپ کو مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جو ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار کا ذکر کرنا، سرکار کی آل کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضور کا ذکر کیا جائے تب بھی اللہ راضی ہوتا ہے، آپ کی آل پاک کا ذکر کیا جائے تو دونوں راضی ہوتے ہیں، سرکار بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ چونکہ ماہ محرم الحرام میں جگر گوشہ رسول فاطمہ کے لخت جگر، علی کے شہزادے، نبی کے نواسوں کا تذکرہ ہمارے لیے دارین کی نعمتیں ہیں، یہاں پر بھی اور حشر والے دن بھی۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے دامن رحمت کے نیچے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ان سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں نے کیا ہے، آج میں دونوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم امام حسین کو بھی ماننے والے ہیں، امام حسن کو بھی ماننے والے ہیں۔ اہل سنت امام حسن سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اہل سنت کا تفرد ہے؟ یعنی صرف یہ اہل سنت ہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے؟ تو آج ہم بلا تقریر، بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ امام حسن جب پیدا ہوئے اور امام حسین دونوں کی پیدائش پر سنن ابو داؤد شریف کے اندر صحیح حدیث پاک ہے 4219 نمبر پر، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بکبشین کبشین۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی نے جب امام حسن پیدا ہوئے تب بھی، جب امام حسین پیدا ہوئے تب بھی آقا جی نے دونوں شہزادوں کی پیدائش پر دو دو دمبے ذبح فرمائے۔ حضور نے عقیقہ کیا اور دونوں شہزادوں کے بارے میں دو دو، امام حسن کے لیے بھی، امام حسین کے لیے۔ جب نبی پاک نے اتنا پیار کیا ہے، آپ اور میں پیار کیوں نہ کریں؟ آپ اور میں پیار کیوں نہ کریں؟ اب یہ آپ اور میں تو چلو دین کا طالب علم ہوں، اس لیے ہمیں
ہمیں کرنا آتا ہے. جب ہمارے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے ہاں جی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دم کرواتے ہیں. ہم کسی عالم دین سے، پیر صاحب سے ہم کیا کرواتے ہیں؟ دم کرواتے ہیں. تو میں آپ کو آج وہ دم نہ سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت امام حسن پر، حسین پر، دونوں پر فرمایا کرتے تھے. اور یہ کوئی کچی بات نہیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3371 نمبر پر روایت موجود ہے. آقا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں کون سا عمل بیان کرنے لگا ہوں؟ اپنے شہزادوں کو دم فرمانا. نظر بد سے، بلا سے، شیطان سے، ہر وسوسے سے، جادو سے، ٹونے سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے. میرے نبی کا کیا ہوا دم اپنے شہزادوں پر اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا پکا ہے، اس کو یاد کر لیں. نہیں تو یہ ریل سیو کر لینا، یہ حصہ یاد کر لینا اور اپنے بچوں کو خود دم کرنا. اس میں کسی پیر کی ضرورت نہیں، کائنات کے سب سے بڑے پیر نے خود اپنے شہزادوں پر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو مخصوص کلمات کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں آقا جی حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو کیا کیا کرتے؟ دم کیا کرتے. ٹھیک ہے جی. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میں جو امام الانبیاء میں خود اس کو اپنے بچوں پہ دم نہیں کر رہا، بلکہ یہ والا دم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، اللہ کے خلیل آقا جی فرماتے ہیں یہ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں، دونوں صاحبزادوں حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اسی طرح دم کیا کرتے تھے. میں حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے جب بھی کسی کو دم کرتا ہوں یہی کرتا ہوں. اتنا پکا پیڈا ایڈا لوہا توڑ دم جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادوں پر کیا، جو نبی پاک نے اپنے نواسوں پر کیا، اتنا پرانا دم، ہزاروں سال پرانا دم. اللہ کی قسم صرف 2 جملے یہ لائنیں پڑھ دیتا ہوں، اللہ حضور کی زبان کی لاج رکھتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھو نا جی، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہو اسماعیل علیہ السلام پر. ابراہیم بھی اللہ کے نبی، اسماعیل بھی اللہ کے نبی، اور اسحاق علیہ السلام پر وہ بھی اللہ کے نبی. امام الانبیاء نے کیا، وہ تو پھر نبیوں کے تاجدار ہے، وہ تو نبیوں کے تاجدار، انہوں نے اپنے شہزادوں پہ کیا ہو. حضور کے بعد نبوت کوئی نہیں جاری، حضور خاتم النبیین ہے، ورنہ یہ دونوں شہزادے نبی ہوتے. ان دونوں کو شہزادوں کو اللہ نبوت دیتا، کیونکہ ایسا نہیں ہوا تاریخ میں نبی ہو اس کی اولاد ہو اور نبوت نہ چلے. نیک ہو، پاک ہو، تابعدار ہو، ہاں جی، اور وہ علم و کمال والا ہو، اللہ نبوت جاری نہ کرے، ایسا نہیں ہوا. لیکن آقا جی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، ہاں جی، اتنا پکا. اور وہ الفاظ کیا تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں پر، جو کملی والے نے اپنے شہزادوں پر، ہاں جی، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ
تامۃ ومن کل عین لامہ۔ بخاری شریف کے اندر 3371 نمبر پر یہ روایت ہے، آقا جی فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور ہر بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں، پھر آقا جی ان پر پھونک مار دیتے ہیں۔ یہ دم کرنا کس کی سنت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی، ابراہیم خلیل اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس پہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ایک نبی دوسرے نبی کو دم کر رہا ہے، باپ نبی بیٹے نبی کو دم فرما رہا ہے، کیا نبی شرک کر سکتا ہے؟ پھر دوسرے نبی کے اوپر شرک ہو سکتا ہے؟ پھر اسحاق علیہ السلام پھر ان پر دم کیا، پھر آقا جی علیہ السلام امام الانبیاء، صدر کائنات، فخر موجودات، کائنات کے والی مختار آقا جی کریں اپنے شہزادوں پر، شرک ہو سکتا ہے؟ اب ایمان سے بتاؤ جو شرک کہتا ہے وہ بندہ کدھر کھڑا؟ حدیث ہونی چاہیے، صحیح ہو، کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی کتاب میں، معیار بخاری اور مسلم نہیں ہے، معیار صحیح حدیث ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث صحیح ہو، یہ معیار ہے ہمارا، بخاری مسلم ہمارا معیار نہیں۔ ہاں بخاری مسلم میں آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ زیادہ تر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ہم تو حضور کی حدیث سے پیار کرتے ہیں، وہ ابو داؤد میں ہو، وہ ترمذی میں ہو، وہ نسائی میں ہو، وہ ابن ماجہ میں ہو، وہ مشکات میں ہو، مسند امام احمد کے اندر ہو، وہ جناب مسند ابو یعلا کے اندر، وہ کہیں پر بھی ہو، حضور کا فرمان ہے، صحیح ہے، ہمارے دل و جان قربان۔ معیار آپ نے کیا بنانا ہے؟ صحیح حدیث، معیار بخاری مسلم نہیں۔ بخاری مسلم تو 200-250 سال بعد آ رہا ہے، آقا جی علیہ السلام کے 200-250 سال بعد آ رہا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے گا تو 250 سال پھر امت کیا کرتی رہی؟ کن کے فرامین پہ عمل کرتی رہی؟ جو پہلے حدیثیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا امت نے اور علماء نے اور تابعین نے اور صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، معیار آپ کا صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ جب صحیح حدیث ملے پھر کوئی چونچنا چونکہ حالانکہ یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آقا جی کا فرمان مل گیا، صحیح، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک آپ لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ حدیث پاک بالخصوص جتنے بھی نانے ہوں، جتنے بھی باپ ہو، جن کی اولاد ہے، یہ کر لو۔ میں آپ کو عرض کروں قبلہ، آج آپ کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، آج آپ کے بچے ضدی ہو گئے، آپ کے بچے اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو گئے، آج آپ کے بچے دین اسلام سے جو ہے وہ متنفر ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اندیکھی طاقتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر ان بلاؤں، ان مصیبتوں اور ان آفتوں کی زد میں آ چکے ہیں، اور ان بلاؤں اور ان آفتوں سے نجات کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ کار جو اللہ رسول نے ہمیں مطلقاً حکم فرمایا ہے، بھئی سارے نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، ہاں جی، اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس کا حکم رکھیں۔ پیر صاحب جو ہے نا جی، پیر پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں، پیر پکڑو، پیڑ نہ پکڑو۔ ایک قاری صاحب کو لے جاؤ ساتھ، جو آپ کے پیر صاحب ہیں، ایک نیا قرآن پاک لے جاؤ، ان کو پیش کرو اور ان سے کہیں کہ پیر صاحب ایک صفحہ آپ برکت کے طور پہ آپ پڑھ دیں ہمیں۔ قاری صاحب سے کہیں آپ توجہ فرمائیں، اگر یہ صحیح پڑھے تو جناب ہم برکت کے طور پر، آپ نے شروع کر دیا قرآن پاک، اگلا ہم پورا پڑھ لیں گے۔ برکت کے طور پر ایک صفحہ آپ پڑھ دیں، اور آپ کے سامنے وہ قاری صاحب بیٹھے ہوں، قاری صاحب بیٹھ کے سنیں، وہ پڑھیں، آپ ان سے پوچھیں قاری صاحب سے کہ اگر یہ صحیح پڑھ رہے تو ہم ان کے ساتھ بیعت کا سلسلہ کریں، ورنہ چپ کر کے وہاں سے کھسک جائیں۔
90% نحوستیں آپ کی ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ 90% پیر اس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، 90% جھوٹا فراڈی بےایمان آ گیا، جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ حدیث پڑھے، اس کی عبارت پڑھے، حدیث پڑھنا، عبارت پڑھنا یہ خالہ جیدہ باڑا نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے بس سبحان اللہ، اس کو وہ مہربانی آپ کی، آپ نے قرآن شروع کر دیا، اب ہم جناب قرآن پاک کو آگے مکمل پھر اس سے لیں رہنمائی۔ ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے ہم قرآن و حدیث پڑھنے والے کو نہیں پسند کرتے، ہمارے معیار الٹے ہو چکے، کان کا چسکا اور مکار فراڈیا، اور اسی طرح جو چتر ہے چلاک ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آج ہی میں نے صبح اپنے سٹیٹس پہ بھی لگائی تھی، مومن انتہائی بھولا بالا سادہ اور سخی ہوتا ہے، اور منافق فاسق و فاجر کمینہ اور بخیل ہوتا ہے۔ مومن بھولا بالا سادہ اور سخی ہوگا، منافق کمینہ چتر چلاک اور بخیل ہوگا۔ کتنے پیروں کے پاس جاتے ہیں اور آپ لنگر لے کے آتے ہیں ان سے، بلکہ جاندی واری بھی کی لے کے جاؤ گے، آندھی واری کی لے کے آؤ گے۔ یہ معیار، اب ظاہری بات ہے سب سے پہلی نوست ہمارے گھر پہ کیا پڑی، ہم نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ ایک 2-3 دن پہلے خاتون کا فون آیا، رونے لگ گئی میرے آگے، میں نے کہا ہاں جی کیا ہوا، اللہ خیر کرے تیری۔ کہنے لگی میرے بچے نے دو نافرمان ہو گئے نے، ایک بچہ میرا پیرالائز ہو گیا تے چنگا بھلا میرا منڈا سی، وہ ہون جڑا ہے نا جی خون منگن لگ گیا، انہوں 2 خون دی بوتلاں بھی لوائیاں نے، اور منڈا نہیں ٹھیک ہو رہا، بار بار خون دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب اس نے سارے حالات بتائے میرے تو تیری خیر 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں کہا اللہ اکبر، یہ گھر کتنی نحوست اور بلاؤں کی زد میں آ چکا ہے۔ بھئی خون مانگنا یہ صراحتاً شیطانی عمل ہے، اس گھر کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مائی صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے وظیفہ بتانا ہے آپ نے کرنا کوئی نہیں، تواڈے بچے ٹھیک کوئی نہیں ہونے، تواڈا معاملہ ٹھیک نہیں ہونا، جو میں نے بتانا ہے وہ آپ سے عمل نہیں کیا جانا، آپ کا گھر نہیں ٹھیک ہوگا۔ آپ جائیے فراڈیوں کے پاس جائیے، مکاروں کے پاس جائیے اور خود بھی لٹیے اور اپنا پیسہ بھی لٹائیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بلا صحت، رزق، برکت، دل کا سکون، دماغ کا سکون اللہ نے فجر کے ساتھ ایسے باندھ دیا ہے، فجر کے ساتھ ایسے باندھ دیا ہے۔ آپ کے گھر کی برکت، رحمت، شفا، جسم کی صحت، قوت ایمانی یہ ظہر کے ساتھ ایسے باندھ دی ہے۔ آپ کے چہرے کا نور، رونق، ایمان کی روشنی، ایمان کی ضیاء اللہ نے قرآن کے ساتھ ایسے باندھ دی ہے۔ آپ پڑھیں صبح فجر کی نماز اور پھر رہیں سارا دن جاگتے، رزق حلال کی تلاش کریں، نہیں مل رہا اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، نبی کے فرمان کی تلاوت کریں، عشاء کی نماز ہو چپ کر کے جاؤ سو، 5 نمازیں پڑھو، ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ قرآن پڑھو، کھولو قرآن، اس کے انوار تجلیات تمہارے چہرے پہ پڑھنے دو، اس کا نور تمہارے اوپر آنے دو، نوست کو جانے دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری شروع کرو گے، نماز پڑھنا شروع کرو گے، قرآن کے آگے کھولو گے، دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو تمہارے اوپر حاوی ہو جائے۔ آپ نے نماز پڑھنی کوئی نہیں، فجر کے بعد اٹھنا کوئی نہیں، عشاء کے بعد سونا کوئی نہیں، تو پھر میرے بابو کہاں سے نوستیں جائیں گی، کہاں سے بلائیں جائیں گی، کہاں سے بیماریاں جائیں گی؟ اور پھر اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا اڑتا پڑتا کوئی شے آ جائے، کوئی آسیب آ جائے، کوئی ٹونا آ جائے، کوئی جادو آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتا دیا۔
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ کرو، پھونک مارو. میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں جو تمہارے نیڑے آ جائے. کوئی شے تمہارے نیڑے نہیں آتی. اب بھائی آپ لوگوں کو خود لٹنے کا شوق ہے. کیڑا بندہ ہے جڑا اپنا ہتھیار خود دس دے، اپنا راز کو دس دے؟ میں تینوں سر عام دس رہا جناب، ہم یہ دم کرتے ہیں. اللہ ہماری زبان کی لاج رکھتا ہے، ہماری ساڈی کی اوقات. سرکار کی زبان کی لاج رکھتا ہے. آپ کے نکلے ہوئے زبان مبارک سے کلمات، سیدنا ابراہیم کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، جناب اسماعیل پر کیے گئے دم والے کلمات، جناب اسحاق پر کیے گئے دم والے کلمات، جناب حسن پر کیے گئے، جناب حسین پر کیے گئے دم والے کلمات. اللہ ان نبیوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. میں بالکل یہ دم درود وظیفے شظیفے ان سے بالکل میں دوڑتا ہوں. بھائی میں بالکل سادہ سا مولوی ہوں جی، مجھے قرآن حدیث پڑھنا آتا اور کچھ بھی نہیں آتا. کوئی پیچھے ہی پہ جائے نا جی، پھر اس سے پہلے وعدہ لیتا ہوں میرا عمل آپ کے اوپر اس وقت کام کرے گا جب آپ نماز اور قرآن پڑھیں گے. آپ نماز اور قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ بات نہ عمل کی تو پھر یاد رکھنا جس مصیبت میں اس وقت ہونا وہ 10 گنا 20 گنا 50 گنا اور بڑھ جائے گی. میرے ساتھ نہیں جو ہے نا جی 2 نمبری کرنی، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ کے پاک کلام پر. اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن اللہ نے شفا اور رحمت بنایا ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور یہ ظالموں کو سوائے خسارے کے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اب مرضی آپ کی ہے، میرے ساتھ کمٹمنٹ کرو، چلو بسم اللہ، نہیں تو جاؤ. بھائی کوئی کرتا نہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ ہو گیا. دوسرا، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی آل پاک کو جو عزت عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہم امام حسن سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا امام حسین سے پیار کرتے ہیں. ہم امام حسین سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہم کسی کے درمیان کوئی ہم کمی بیشی چھپانا بڑھانا نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک صبح کو باہر تشریف لائے اور اس حالت میں کہ آپ جناب نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے قداموں کے نقش بنے ہوئے تھے. حضرت امام حسن آئے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا. ٹھیک ہے جی. امام حسین تشریف لائے، حضور نے ان کو بھی داخل کر لیا. پھر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لائیں، حضور نے داخل کر لیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پھر تشریف لائے، حضور نے ان کو بھی داخل کر لیا. اور پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا، اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے،
یہ صحیح مسلم شریف میں 2424 نمبر پر روایت ہو. حضور نے کیا کیا؟ امام حسن کو داخل کیا، امام حسین کو داخل کیا، خاتون جنت کو داخل کیا، شیر خدا کو داخل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضور نے کس کا لگایا؟ امام حسن کا. اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم امام حسن سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں. یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. یہ یوں کہہ لیں اہل سنت کا راستہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے. اہل سنت آج محرم الحرام کے ایام ہے، آپ نے امام حسن کا اہل سنت کے علاوہ کوئی نام سنا ہے؟ اہل سنت کے علاوہ آپ کسی سے امام حسن کا نام نہیں سنا. ان لوگوں کا بس نہیں چلتا. میں آپ کو وہ الفاظ بھی نہیں بتا سکتا جو میں نے ان حرام خوروں، کالی بھیڑوں، بلکہ کالے بھیڑیوں کی کتابوں میں نے پڑھے ہیں. میں آپ کو الفاظ نہیں بتا سکتا کہ پھر وہ گندگی باہر نکلے گی. ایک بیان کرے گا، پھر دوسرا سنے گا، پھر آگے آگے آگے. بس اتنا سمجھ لیں ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ حضرت امام حسن کو وہ گالیاں نکال لیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی، آپ نے منصب خلافتی کیوں چھوڑا، آپ نے صلح کر کے وہ عظیم گروہ کیوں ان کو بنا دیا. ان کو تکلیف اس بات کی ہے، اس لیے امام حسن کا آپ کو تذکرہ وہاں پہ نہیں ملے گا. وہ گونگلواں تو مٹی لان واسطے کر دیں الگ بات ہے، گونگلواں تو مٹی لان واسطے کر دیں الگ بات ہے. پھر خرافات، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا یار ان سے کہیں. حضرت امام حسن کی شخصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے. وہ مسند امام احمد کے اندر 774 نمبر پر جس حدیث کے تمام رجال ثقات ہیں، حضرت علی ہی روایت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك. حضرت امام حسن سینے سے لے کے سر تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عین ہی فوٹو کاپی تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عین ہی فوٹو کاپی تھی. کون؟ امام حسن. سینے سے لے کے چہرہ تو سردار ہے ہمارے جسم کا، تو ہم چہرے کا ذکر نہ کریں، باقی ذکروں کا کیا معنی؟ بھائی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہمارا چہرہ ہے ہمارے جسم پہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین سینے سے لے کے نیچے تک یہ مکمل شبیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ فلینظر الى الحسن بن علی ومن سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى قعبہ خلقا ولونا فلینظر الى الحسین بن علی. جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تشبیہ ہو، یعنی فوٹو کاپی ہو، تو وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے. اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، تمام لحاظ سے جو مکمل فوٹو کاپی ہے، وہ حسین ابن علی کو دیکھ لیں. صحابہ جب حضور کی زیارت کرنا چاہتے، آقا جی کے بعد دونوں شہزادوں کو اکٹھا دیکھ لیتے، حضور کی زیارت بھی ہو جاتی، شہزادوں کی زیارت بھی ہو جاتی. اب ایمان سے بتائیے گا
ان دونوں شہزادوں سے پیار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت اسی طریقے پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جس شدت کے ساتھ آپ مدعیان اہل بیت، محبان اہل بیت، دعویٰ کرنے والے مدعیان محب اہل بیت، جس شدت کے ساتھ امام حسین کا تذکرہ سنا آپ نے اس شدت کے ساتھ امام حسن کا تذکرہ سنا ہے؟ آپ نہیں سنیں گے. آپ صرف یہ تذکرہ اہل سنت سے سنیں گے. کیا حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید نہیں کیا گیا؟ امام حسن تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امت کے اندر اٹھنے والے سب سے بڑے فتنے، قتال کا اتنا بڑا طوفان جو اٹھنا تھا، امام حسن نے اپنی تدبیر سے اس سب سے بڑے فتنے کو روک دیا اور صلح کر کے آپ جناب نے اتنا بڑا مثال قائم کی. آج تاریخ انسانیت کے اندر جب بھی تھنک ٹینک بیٹھیں گے، جب بھی سمجھدار لوگ بیٹھیں گے، وہ امام حسن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ امام حسن کا کردار اتنا شاندار تھا تاریخ کے اندر کہ اگر امام حسن یہ قدم نہ اٹھاتے، اللہ کی قسم آج جو مسلمان یہ اس صورت میں پھر رہے ہیں، اس صورت میں امام وہ مسلمان نہ ہوتے. یہ امام حسن کا کردار تھا. اور پھر جب فتنہ کھڑا ہو گیا، اس فتنے کو روکنے کے لیے جو امام حسین نے کردار ادا کیا، لوگ کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پر اور ان کی کم علمی اور جہالت کے اوپر افسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو صحابہ کہاں تھے، ان کی اولاد کہاں تھی؟ صحابہ کہاں تھے، ان کی اولاد کہاں؟ ایمان سے بتانا یار، ایمان سے بتانا، سچی سے. امام حسین کربلا میں جنگ کرنے گئے تھے، وہ تو جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں. جب مدینے سے نکلے، مکے گئے، مکے سے نکلے، آپ کا ارادہ جنگ کا تھا. اللہ کی قسم اگر ارادہ جنگ ہوتا اس وقت ایک ایک مسلمان، ان کا ایک ایک بچہ امام علی مقام کے ساتھ کھڑا ہوتا. 40,000 نہیں، اس سے بھی زیادہ، 40,000 سے بھی زیادہ خطوط اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ امام علی مقام وہاں پر اپنے محبین سے، محبت کرنے والوں سے ملنے کے لیے اور ان کی جا کے مدد کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نہ کہ جنگ کرنے کے لیے. بس جنگ پہ اپنے بچیوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ بچوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ جنگ پہ چھوٹوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ بے سر و سامان کون جاتا ہے؟ امام علی مقام تو جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں. تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے جنگ میں امام علی مقام کے ساتھ نہیں دیا، بیوقوف ہے. دوسری بات، جب وہاں پر پہنچ گئے حالات ہو گئے خراب، تو 73 ہوں، 80 ہوں، 83 ہوں، یہ افراد میں سے 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے. 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے، باقی تمام کے تمام یا صحابہ تھے یا پھر صحابہ کی اولاد تھی. 19 افراد اہل بیت کے تھے. بھائی 83 افراد میں سے 19 افراد اہل بیت کے ہو گئے، باقی کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں. میں ایک کا نام لیتا ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر. جب حالات کشیدہ ہو گئے، حضرت امام علی مقام نے کہا بھئی بات سنو، بعض مرتبہ بندے کو نا جی شرم مار جاتی ہے اور بندہ منہ پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں لائٹ کا دیا بند کر دیتا ہوں، آپ لوگ اندھیرے میں چپ کر کے چلے جاؤ تاکہ نہ آپ کو شرمندگی ہو نہ مجھے افسوس ہو. اب جناب آپ بار بار لائٹ بند کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر ہونے دے انہیں، ہاں جی، پھر بند کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی چلا جائے، پھر ہونے دے انہیں. حبیب ابن مظاہر بوڑھے ہو چکے تھے، فرمان لگے پیارے حسین کیا بات کرتے ہو، ہم کوئی کوفی ہیں، آپ کوئی کوفی مرید ہے کہ آپ کو یہاں پہ کربلا میں بلا کے آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ہم مدینے والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں.
ہم مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے. آپ ابھی بار بار لائٹ بند نہ کریں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میدان کربلا کے اندر صحابہ بھی موجود تھے, صحابہ کی اولاد بھی موجود تھی, اور سب سے بڑی بات آپ کے جتنے شہزادے تھے ان میں سے شہزادے بھی موجود تھے. ان لوگوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان, علی تھے. علی اکبر, علی اوسط کا نام تو سنا ہے, ابو بکر کا کیوں نہیں بتاتے, عثمان کا کیوں نہیں بتاتے, عمر کا کیوں نہیں بتاتے؟ بھائی یہ اندر دا کوڑ ہے, اندر دا کوڑ ہے جڑا باہر نکلتا ہے, اندر دا کوڑ دسن نہیں دینا. اگر یہ بتا دیں کہ میدان کربلا مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے مدینے تک, مدینے سے لے کے کربلا تک ہر قدم پر صحابہ نے اور اولاد صحابہ نے امام علی مقام پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے, تو پھر تو صحابہ کی عزت اور احترام دل میں آ جائے گا نا. پھر یہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں, پھر یہ تو ان کا ختم ہو جائے گا, مظلومیت کا کارڈ ان کا ختم ہو جائے گا. یہ تو غلط بات. حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں, میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے جس شدت کے ساتھ صحابہ نے اور آپ کی اولاد نے محبت کی, اللہ کی قسم تاریخ میں کئی مثال نہیں ملتی. میں نے وہ کیا تھا, اگر مجھے وہ مل جاتا ہے تو میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے اس وقت ہمارے ہیروز جو ہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے ہیرو کیا کون ہے. خالد بن ولید کون تھے ہمیں نہیں پتا. ہاں جی, ہمیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہیں پتا. اللہ آپ کی خیر کرے. اس وقت ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ہیں جی دوسرے یہ کارٹون کریکٹرز. ٹارزن یہ ہمارا ہیرو ہے. اور ٹارزن کون ہے؟ جو ہر ویلے ننگا ہی گھومتا ہے. ٹارزن کون ہے؟ ننگا گھومتا ہے, ننگا جنگلوں میں بھاگا پھرا. پھر جناب سنڈریلا جڑی ادھی رات تک باہر رہندی, یہ سارے بچوں دے فیوریٹ کارٹون نے. اچھا اللہ تمہاری خیر کرے, وہ پنوکیو کر کے ہے, ہر ویلے جھوٹ ماری رکھتا ہے, ہر ویلے جھوٹ ماری. ایک شنگ شینگ ہے, وہ ہر ویلے کچھے لائی رکھتا ہے, جو کپڑے اتار دے, جو آدھی رات تک باہر رہے. ہاں جی, رومیو جولیٹ یہ کارٹون ہے, وہ جو ایک دوسرے کی محبت میں مر رہے, وہ ہمیں دکھا رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو دکھا رہے ہیں. آپ کبھی بیٹھ کے نا خود کارٹون دیکھیں, وہ جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے. آپ کہتے چلو کارٹون ہی دیکھ رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں, لیکن جس حساس طریقے سے وہ آپ کے بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ایجنڈا کفار کا, یہودیوں کا, یہ ایجنڈا آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ ایجنڈا ہے. آج پوری دنیا, بھائی کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مشرک ہو, ہندو ہو, ایتھیسٹ ہو, جو بھی ہو, سارے کے سارے وہ اسلام کے اوپر کیوں اتنے زیادہ زبردست قسم کے حملہ آور ہیں. انڈیا نو ہر ویلے تکلیف ہوئی رہی, ہر ویلے. کشمیر ہو مسلمان کو مار دو, فلسطین ہو مسلمان کو مار دو, ہندوستان ہو مسلمان کو مار دو, چائنا ہو مسلمان کو مار دو, کوریا ہو مسلمان کو مار دو, دنیا کے کوئی بھی خطہ ہو وہاں پہ مسلمان کو مار دو. کیوں مار دو؟ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے پاس ایسے کردار ہیں, ایسے ہیرو موجود ہے. اگر امام حسن کا کردار سامنے آ جائے, امام حسن کی سیاسی حکمت عملی سامنے آ جائے, پھر دنیا کے اندر پھر کسی کو اور کوئی کریکٹر جو ہے نا وہ پسند آنے والا نہیں. اگر امام علی مقام کا تمام کردار سامنے آ جائے, خالد بن ولید سیف اللہ کا کردار سامنے آ جائے, صلاح الدین ایوبی کا کردار سامنے آ جائے, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, ہاں جی فاتح اعظم, حقیقی سکندر اعظم, ان کا کردار سامنے آ جائے, تو پھر میرے بابو کسی بچے کو ضرورت ہی نہیں کسی کارٹون کریکٹر کے پیچھے بھاگنے. تخیلاتی, تصوراتی, بلیون کے اندر جینے والی قوم, ان کے پیچھے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کردار حسین. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات سے,
ہم سیدھا بچپن لیتے ہیں، نہیں بچپن لیتے ہیں اور بچپن کے ساتھ باندھ سیدھا ہم کربلا لیتے ہیں۔ 58 سال کی عمر میں امام علی مقام آپ کربلا میں ہیں، یا پھر ہم 6 سے 7 سال 8 سال 10 سال کا جو آقا جی کے پاس گزرا وقت، وہ زمانہ جس میں حضرت امام علی مقام آقا جی کے کندھوں پر چڑھنے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سیدھا کربلا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا بچپن کا زمانہ ذکر کرتے ہیں، پھر سیدھا ہم زہر کا وہ کرتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خدا کے بندے، یہ 58 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ 58 سال کیا وہ کمرے میں گھسے رہے؟ 58 سال انہوں نے کوئی کام نہیں کیا؟ جب ان کی یہ زندگی سامنے آئے گی، ان کی حکمت عملیاں سامنے آئیں گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا لاکھوں درہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا سامنے آئے گا، صحابہ کے پاس جا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا ان کے سامنے آئے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے تحائف لینا ان کا سامنے آئے گا، پھر ان کے سامنے حسین جیسا اور کردار کوئی نہیں ہوگا، پھر دنیا حسین کی حقیقی معنوں میں فین بھی ہوگی اور ان کی آئیڈیل بھی ہوگی۔ بھائی وہ زندگی کیوں نہیں بتاتے؟ پھر اختلاف ختم ہو جائیں گے، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یار بڑے افسوس کی بات ہے، عمر گزر گئی، تم نے امام سے بتاؤ، تم نے یا بچپن کے واقعے سنے یا کربلا کے واقعے سنے، اس کے درمیان کے واقعات کدھر ہیں؟ کہاں گئے؟ عمر گزر گئی آپ کی، ہمارا ٹیسٹ آؤٹ ہو چکا ہے، ہم خود اپنے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو ہم تصوراتی دنیا کے اندر، تخیلاتی دنیا کے اندر جینا سکھا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے کردار بتائیں گے نہیں، اصل ٹارزن کون ہے؟ اصل ٹارزن سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، جب گلی سے چلتے شیطان بھی جگہ چھوڑ دیتے۔ اصل سپرمین کون ہے؟ اصل سپرمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک عثمان کا صدقہ ساری خیرات دنیا کھا رہی ہے۔ میں خود جا کے دیکھ آیا ہوں، میں خود دیکھ آیا ہوں، پچھلے سال اگست کے اندر میں خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس منور شہر کے اندر تھے، وہاں جا کر میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ دیکھا، جس باغ سے آج بھی آمدنی آ رہی ہے اور پوری امت کے بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اصل سپرمین تو یہ ہمیں تخیلاتی تصوراتی دنیا کے اندر پھنسا کے رکھ دیا۔ حسین کا کردار آج تک زندہ ہے، حسن کا کردار آج تک زندہ ہے۔ اے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے ہو؟ کون سی دنیا کے اندر زندہ ہے؟ جب آپ نے اپنے آپ کو، یہ پتہ ہے سائنس کے اندر، میڈیکل کے اندر، فلکیات میں، ارضیات میں، نباتات میں، جمادات میں اولین رہنما، اولین سائنسدان، اولین موجد یہ کون تھے؟ یہ سارے مسلمان تھے۔ ہمیں جابر بن نہیان کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں ابن خلدون کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں ہیثم کے بارے میں پتہ ہے۔ آج تک جتنی ایجادات ہوئی، جتنا کچھ کیا گیا، وہ تمام کا تمام مسلمانوں نے کیا ہے، مسلمانوں کے ہیروز نے کیا ہے۔ اصل ہمارے ہیں بیٹ مین۔ اصل بیٹ مین کون ہے؟ فاروق اعظم، جو راتوں کو نکلا کرتے تھے اور گشت لگایا کرتے تھے، جو بھی مظلوم ہوتا، جس کو بھی ضرورت ہوتی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر فرشتہ بن کے پہنچتے، مددگار بن کے پہنچتے۔ اصل بیٹ مین تو یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں کن تصوراتی اور تخیلاتی چیزوں میں ڈال دیا، اور سوائے فحاشی، عریانی، جھوٹ اور ان کے علاوہ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمارے جو کردار ہیں وہ حقیقی کردار ہیں۔ امام حسن کا کردار حقیقی کردار ہے، امام حسین کا کردار حقیقی کردار ہے، صلاح الدین ایوبی کا کردار حقیقی کردار ہے، خالد بن ولید کا کردار حقیقی کردار ہے، حضرت سید الشہداء جس کو قملی والے نے سید الشہداء کہا، امیر حمزہ کے کردار حقیقی کردار ہے۔ قملی والے کے ان غلاموں کا کردار بتاؤ نا، جب اپنا خندق کا موقع تھا، ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں، نیچے سے آ رہے ہیں، اور آقا جی کا ایک غلام ہے پھر کی طرح گم کے چاروں طرف آقا جی کا دفاع کر رہا ہے، کوئی تیر آنکھ میں لگ رہا ہے، کوئی منہ میں لگ رہا ہے، کوئی سینے میں لگ رہا ہے، کوئی بازو میں لگ رہا ہے۔ یہ حقیقی ہیروز ہیں ہمارے ہیرو ہی پتہ نہیں کتنے گئے، ان کا کردار کدھر گیا؟
بھائی ہمارے پاس علم ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سرمایہ نہیں۔ بغیر سرمایہ کے بھائی جان آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں ملتا۔ یہ سعودیہ کے اندر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پانی بھی بغیر پیسوں کا آپ کو وہاں پہ نہیں ملتا۔ آپ نے پانی بھی پینا تو آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے۔ اب تو بابو آپ یہ کہے کہ ہم سارا کچھ ہمیں کر نہیں ہوتا جی۔ جو اہل فن ہیں، جو اہل علم ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ کو نہیں۔ جو مکار ہیں، جو عیار ہیں، جو اسلام کو بیچنے والے ہیں، وہ 2-2 لاکھ روپے جناب پہلے تقریر کرنے سے پہلے لیتے ہیں، جو پھر ان کے اوپر نور کی برسات ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتا ہے۔ جو آپ کے اہل فن ہیں وہ بیچارے تڑپتے ہی رہ گئے، وہ تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ کتابیں پڑھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم کتاب خریدیں گے تو ہمارے پاس ہے۔ ایک نعت خواں آئے جناب نور جہاں دی طرف سے، مہدی حسن دی طرف سے، جناب این مراسیاں دی طرف سے، انہوں 2 ہکے لانے نے جناب 2 لاکھ روپے این ٹوٹ کے انہوں دیتے جانے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کو مضبوط کرو۔ میں نہیں کہتا مجھے مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً عالم دین ہے، ان کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دست و بازو کیوں نہیں بنتے؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ماننا کرو خدمت ان کی، تاکہ وہ ذہنی طور پر جو ہے تھوڑے سے سکون میں آئے۔ حضرت پیٹ بھرا ہو جیب میں پیسہ ہو، خود بخود مسئلے بھی آ جاتے ہیں، خود بخود علم بھی آ جاتے ہیں۔ چنگا بڑا فاضل عالم پڑھیا لکھیا بندہ جیب خالی ہوئے، پیٹ خالی ہوئے، دماغ ان کی ماریا جاتا ہے، ویسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اہل فن کو ڈپریشن کا شکار کر کے مار دیا، اور مراسیوں کو اور یہ جو ہے نا جی وہ تھیٹر کے وہ کی نام سی ہوندا ایک تھیٹر کا تھا، وہ آج کل بنا ہوا ہے، عالم دین بنا ہوا ہے، ساری زندگی جگتا مارتا رہے، ہوں عالم دین بن کے شفقت چھیما اللہ تہاڈی خیر کرے، اللہ تہاڈی خیر کرے، شفقت چھیما ساری زندگی جگتا مارتا رہے، ہوں آ کے عالم دین بن گئے۔ وہ قوم جڑے مراسیاں کو دین سیکھے گی وہ کی دیندار بنے گی؟ وہ قوم جو جگت بازوں سے دین سیکھے گی وہ کیا دین سیکھے گی؟ کیا کردار ان سے کیا وہ آپ ان سے کیا توقع کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو اسلام کے کس کردار کے بارے میں بتائیں گے؟ اسلام کے کس پہلو سے وہ پردہ اٹھائیں گے؟ اسلام کے کس روشن باب سے آپ کو متعارف کروائیں گے؟ اسلام کی کس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کون سا باب وہ کھول لیں گے؟ کن احادیث کو آپ کے سامنے رکھیں گے؟ جو ساری زندگی کی تھا بابو جی وہ فطرت نہیں ہے۔ میں نے آخری بات عرض کروں، میں نے ایک کتا دیکھا، کتا بلی، کتا بلی صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسے اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ادھر اس کے تکیہ رکھ کے اس کے اوپر ریموٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ کتا اپنے نا اس طرح بٹن سے ٹی وی چلا رہا ہے ریموٹ سے۔ تھوڑی دیر کیمرے مین نے اس کے منہ پہ کیا، اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہتا وہ صوفہ پہ بٹھا دو، ان کے ہاتھ میں ریموٹ کروا دو، اے سی لگوا دو، جتنی مرضی مراد دے دو، کتے کی فطرت ہے بھونکنا، وہ بھونکے گئی، وہ اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کی محبت کرنے والے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرو، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرو، آپ ان کو لے کے آؤ، آپ اپنے فن کے علماء کو لے کے آؤ۔ اللہ کے نیک بندو اگر نہیں ہوا نا، سب سے خطرناک بات پتہ کیا ہوئی؟ جس دن ہمارے بزرگوں نے ہمارے بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، یہ سب سے خطرناک ترین بات ہو گئی۔ ہم نے مارے کھائی ہیں جناب، ہم تھوڑا سا اینڈ لائن سے آؤٹ ہوتے رہے، یا جوتا آتا تھا یا ڈنڈا آتا تھا یا پائپ آتا تھا، ہماری ہینڈ ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی۔ آج قاری صاحب ڈانٹ بھی دے نا جی، ہم قاری صاحب کا گلے پڑ جاتے ہیں، تیری جرات کیوں ہے تو میرے پتر نے کچھ کیا، تو پھر دیکھ لو تمہارا نتیجہ کیا ہے۔ اگر آج بھی ہم نہ سنبھلے، آج بھی کردار حسین کو نہ سمجھا، کردار حسن کو نہ سمجھا، پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا، بھولی بسری باتیں ہو جائیں گی۔ شاید پھر کوئی آ کے بیان کرے گا کہ اسلام کے ہیروز کون تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔